لیکن بابا جی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو یہ ٹوکن کیوں ہے؟ مالک ہمیں سمجھا رہا ہے، قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، ما لا ينفعک، یہ تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرک، تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے، بھلے یہ جائیں جدے سے سیدھی فلائٹ لاہور اور لاہور سے سیدھی بابا حجویری کی قبر پہ۔ قسمت میں رب نے اگر وزارت نہیں لکھی تو بابا کی قبروں کے پھیرے اس کو وزارت دے سکتے ہی؟ یہ تو خود مجبور تھے، ان کا تو جنازہ پڑھایا گیا، ان کا استنجا کروایا گیا، غسل کروایا گیا، نہلایا گیا، کفنایا گیا، اٹھایا گیا، قبر میں اتارا گیا، یہ مجبور محض ہے، یہ اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں منتقل ہو چکے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، یہ سارے دلائل سن کر اگر پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارنے سے باز نہ ہو تو پھر یاد کر لو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ کا شمار ایسے شخص کا شمار جو غیر اللہ کو پکارتا ہے ظالموں میں ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایک قبر پہ کھڑے ہو کر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، ساری عمر بابا جی کو پکارتے رہے، یہ قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ جواب کیسے دے؟ قرآن بتاتا ہے یہ تو اس کے پکارے جانے سے ہی غافل ہے، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے قبر پہ آ کر کیا شرکیہ قوالی چل رہی ہے، ان کو نہیں پتا یہ ڈھول پیٹ پیٹ کے ہمیں سنا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، کہتے جی یہ او ایتا پڑھ دینے جڑی بوتاں دے بارے ہوندی ہے، لب لب کے بوتاں والی ایتا ساڑھے ولیاں تے فٹ کر دے۔ بتوں نے قیامت کے دن تو نہیں اٹھنا، ان کا تو کام یہیں بھی ختم ہو جائے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن تو اللہ کے بندے اٹھیں گے، اور مالک کہتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو تمہاری پکار قیامت تک نہیں سن سکتے، اور سنے بھی کیسے؟ تم گاڑی پہ لکھ لو جھولے لال، تم گاڑی پہ لکھ لو شہباز کرے پرواز رازے جانے راز دلا دے، تم پکار لو، تم آوازیں لگا لو، تم صدائیں لگا لو، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تمہاری پکاروں سے غافل ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیر و مرید کی مجلسیں لگیں گی، یہ پیر ہیں، یہ بابے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، اور یہ سوال کرنے والے ہیں، یہ مانگنے والے ہیں، یہ بڑی بڑی کی قوالیاں کہنے والے ہیں۔ اولیاء اللہ کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں نہیں پکارا، ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی۔ وَكَانُوا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگ قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اولیاء اللہ، انبیاء، موحدین ان مشرکوں کے دشمن ہو جائیں گے جو ان کی قبروں پر آ کر شرک کرتے تھے، جو ان کی قبروں پہ آ کے ان کو پکارتے تھے، جو ان کی قبروں کا طواف کرتے تھے، جو ان کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے، جو ان کی قبر پہ نمک چاٹتے تھے، گندا تیل اپنے کان میں ڈالتے تھے، نظریں اور نیازیں دیتے تھے، ان کو سب کچھ کرنی بھرنی دھرنی والا سمجھتے تھے۔ كانوا لهم اعداء، یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ، بزرگان دین، انبیاء، اتقیاء، اصفیاء، یہ سارے ان مریدوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا مکمل انکار کر دیں گے۔ اللہ نہ ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی، ہم نے ان کو یہ درس نہیں دیا تھا، ہم نے ان کو یہ پٹی نہیں پڑھائی تھی۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ سب بے خبر ہیں، قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے، پھر ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آئیے
مالک کا فرمان سنیں اور غور کریں کہ جب نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ عطا کر سکتے ہیں، قیامت کے دن بھی یہ مخالف ہو جائیں گے، انکاری ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے، تو پھر وہ کون ہے جس کو پکارا جائے؟ وہ کون ہے جس سے سوال کیے جائیں؟ وہ کون ہے جس سے اولاد مانگی جائے؟ وہ کون ہے جس سے قرضوں میں دبے ہوئے اپنے قرضوں کی ادائیگی کا سوال کریں؟ وہ کون ہے جب کشتیاں بھنور میں پھنس جائے تو اس کو پکارا جائے؟ وہ کون ہے جب مریض اپنے مرض میں تڑپ رہا ہو تو اس کو پکارا جائے؟ آئیے اس کا تعارف کرواتا ہے قرآن ہمیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ یہ سنتے نہیں، ان کو شعور نہیں، ان کو علم نہیں، ان کا اختیار نہیں،